بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 to 83. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین. اور جب لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق کہ جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول، وہ تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، ضرور بضرور تم ایمان لانا اس پر، اور ضرور بضرور تم مدد کرنا ان کی. پھر اللہ نے پوچھا، کیا اقرار کرتے ہو تم اور کرتے ہو تم اس پر مجھ سے اس پر وعدہ لیتے ہو کہ تم ایسا کام کرو گے؟ سب نے جواب دیا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. آیت نمبر 82. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پھر جو بھی پلٹ جائے اس کے باوجود، تو ایسے ہی لوگ وہی فاسق اور نافرمان ہیں. آیت نمبر 83. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کیا پھر سوائے اللہ کے دین کے کوئی اور دین چاہتے ہیں، جب کہ اسی کا فرمانبردار ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، چاہ کر بھی اور نہیں چاہ کر بھی، یعنی خوشی سے یا ناخوشی سے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے یا سب لوٹ کر جائیں گے.
تو بات کیا ہے وہ؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور جب لیا اللہ نے میثاق، یعنی ایک دم پختہ وعدہ تمام انبیاؤں سے. کیا تھا وہ وعدہ؟ کہ جب کبھی میں دوں تم کو کتاب اور حکمت. ٹھیک ہے، یہ جو مطلب جو پریزنٹ کے مطلب نبی ہیں ان کے پاس کتاب اور حکمت موجود ہے. ہاں لیکن ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس اگر کوئی دوسرے رسول آ جائیں اور وہ رسول وہ مصدق لما معاکم، وہ تصدیق کرنے والے ہوں اس کی جو تمہارے پاس ہے. یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اگر سمجھو کوئی ایٹ پریزنٹ کوئی رسول ہیں اور اس کے بعد اللہ نے دوسرے رسول سے تبدیل کر دیا تو اب وہ تصدیق کر رہے، ویریفائی کر رہے ہیں. کس چیز کو ویریفائی کر رہے ہیں؟ کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ بھی اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، سچی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لیا تھا، نمبر 1 لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور بضرور تم ایمان لے آنا اس پر. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بضرور تم مدد کرنا اس کی. دیکھیے کیا پتہ چلا، دین کا کام اکیلے نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی مددگار کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ دیکھیے کہ ایک چیز جو سماج میں چلی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو پھیلایا جا رہا ہے تو سماج میں مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے. اب چونکہ پہلے کے جو فالوورز تھے جو نبی کو فالو کرتے تھے، اگر وہ لوگ ویریفائی کریں گے تو ان کے لیے بہت بڑی یہ ہیلپ ہو جاتی ہے کہ چلو وہ ویریفائی کر دیے ہیں، اب انہیں دین میں آسانی ہو جاتی ہے. جیسے آپ کہیں دین کا کام کرنے جائیں اور وہاں پر آپ کسی ایسے ایریے میں گئے، لوگ بات نہیں مان رہے ہیں، وہیں کے کچھ لوگ کہیں کہ نہیں یہ صحیح بول رہی ہیں، اللہ کی کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسا ہے، ہاں سنت یہ ہے، ایسا کرنا چاہیے. تو کیا ہوگا، وہاں کے لوگ آپ کی بات آسانی سے مانیں گے اور ماننے کے ساتھ ساتھ پھر اور لوگ بھی جو ہے آپ کی ہیلپ کریں گے. اور یہی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. اب کیا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تو قَالَ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ آر یو ایکسپٹیڈ؟ اللہ نے ان سے پوچھا. وَأَخَذْتُمْ، اور کرتے ہو تم، عَلَى ذَلِكُمْ اسری، اس پر مجھ سے وعدہ. اللہ نے پوچھا ان سے تو انہوں نے جواب دیا قَالُوا أَقْرَرْنَا. دیکھیے ذرا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم ایکسپٹ کرتے، ہم نے اقرار کر لیا. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم نے اقرار کیا تو ٹھیک ہے، تمہارے اقرار پہ تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ رہتا ہوں کہ تم نے ایسا وعدہ مجھ سے لیا تھا. لیکن کیا ہوا، وہی جو انسان کی فطرت میں فمن تولا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اتنا اقرار لینے کے بعد پھر جو بھی شخص وہ پلٹ جائے، بعد ذالک، اس کے باوجود، فاولئک، تو ایسے ہی لوگ وہ فاسق ہیں، وہ نافرمان ہیں. کون سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں فاسق بول رہے ہیں؟ جانتے بوجھتے کہ اللہ کی کتاب سچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اس کے باوجود نہ کتاب کی بات مانتے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے. ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ یہ فاسق لوگ ہیں اصل میں اللہ کی نظر میں. اللہ اکبر. دیکھیں آج کے کچھ مسلمانوں کی ہسٹری اس سے کچھ الگ نہیں ہے، سب جانتے ہیں. کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہے کہ الحمدللہ کہ یہ کتاب اللہ کی سچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اس کے باوجود دیکھیے چاہیے دور دور اپنے اطراف میں ہی دیکھیے، آپ مت آپ پوری دنیا میں گھومنے جائیے ایک کوانٹٹی پتہ کرنے کے لیے کون اللہ کی کتاب مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے. اپنے آس پاس میں اور قریب آئیے تو اپنے گھر میں ہی دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں یا سمجھ کر عمل کرتے ہیں. فوراً آپ کو یہیں پر اس آیت کا خلاصہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بولے کوئی بات نہیں، شوق سے پلٹ جاؤ، پلٹنے کا تم کو جاؤ. اللہ نے ان کو ٹائٹل دے دیا، سرٹیفائیڈ اللہ نے کر دیا، ہم الفاسقون. دعا کری کہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا ہمیں. بہت بڑی بات ہے یہ. الحمدللہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے
تو اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی، آیت نمبر 83 آپ کو سمجھ آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیغام پہنچا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں ایک بات بتاؤ، افا غیر دین اللہ، کیا پھر اس اللہ کے اس دین کے علاوہ یبغون، وہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، وہ کوئی اور دین چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بتاؤ ذرا، اتنا خوبصورت دین میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور دین چاہیے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اسی کی فرما برداری کرتے ہیں، جبکہ اللہ ہی کے تابع میں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، سب نے اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر کر دیا، طوعاً و کرہن، چاہے وہ خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے ہو. تو کیا ہوگا؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب اسی کی طرف لوٹنے والے، سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. تو کیا پتہ چلا کہ چاہے تم اللہ کے دین پر عمل کرو یا نہ کرو، ایٹ لاسٹ مر کے تو اسی کے پاس جانا ہے نا. کوئی اور چارہ ہے کیا؟ انسان کس بیس پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بتاؤ ذرا؟ کیا اس کو کر اللہ کی طرف جانا ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے کیا؟ پتہ ہے اس کو سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ تمہیں نہیں ماننا مت مانو. زمین اور آسمان کی تمام چیزیں وہ تو مسلمان ہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. تم نہیں کرتے تو کون سی بڑی بات، نہیں کرو گے تو میری قدرت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، اور کرو گے تو کوئی بڑھاوا نہیں ہونے والا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ دین پر چلنے سے بندے کا اپنا خود کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم دین پر عمل کرو گے تو اپنی آخرت سنوارو گے، تمہاری آخرت سنور جائے گی، باقی اس میں اللہ کا نہ کچھ. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.